آخرت میں مغفرت فرمائے اور ہمارے گزشتگان کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ مقام پہ فائز فرمائے پروردگار عالم، ان کی درجات میں بلندی عطا کرے، اور پروردگار عالم اس منتظمین کی درجات میں بلندی عطا کرے، توفیقات میں بلندی عطا کرے۔ جو یہاں پر آتے ہیں نوکر اہل بیت بنتے ہیں، ان کو وہ سعادت نصیب ہو جن کو وہ آرزو ہے ان کی دلوں میں۔ ہماری بھی یہی آرزو ہے، پروردگار عالم یہ سعادت ہم سے نہ چھینے جب تک زندہ ہیں۔ پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں ہمیں بھی یہ شرف دے، ہمیں بھی یہ توفیق دے۔ قبر کی پہلی رات امام علی علیہ السلام، ہم سب شیعیان حیدر کرار کی داد و فریاد سننے کے لیے آئے۔ ایک بار صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے خدائے مہربان و اے کریم دادرس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ اے خدائے مہربان و اے کریم دادرس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ ای که ذکر پاک تو ورد زبان بر هر نفس، یا الهی المدد، یا الهی المدد۔ ای که ذکر پاک تو ورد زبان بر هر نفس، یا الهی المدد، یا الہی المدد۔ لطف ها کردی به حالم، لطف دیگر نیز هم، لطف ها کردی به حالم، لطف دیگر نیز هم، لطف دیگر نیز هم۔ دے امانم از غرور و از ہوا و از ہوس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ دے امانم از غرور و از ہوا و از ہوس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ حب احمد دادی و رشک ملائک ساختی، حب احمد دادی و رشک ملائک ساختی، رشک ملائک ساختی۔ ورنہ من بودم به قیمت کم تر از بال مگس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ ورنہ من بودم به قیمت کم تر از بال مگس، یا الہی المدد، یا الہی المدد۔ الہی 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 الہی۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے گا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دو بند پیش کروں گا آپ سب کی بیدار سماعتوں کی نظر۔ ایک بار محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاس جس کے بھی چشم بینا ہے،
پاس جس کے بھی چشم بینا ہے، بالیقین خوگر مدینہ ہے، بالیقین خوگر مدینہ ہے، دل میں گر حب اہل بیت نہیں، دل میں گر حب اہل بیت نہیں، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، پاس جس کے بھی چشم بینا ہے، انبیاء بھی ہے جس سے خلق ہوئے، انبیاء بھی ہے جس سے خلق ہوئے، میرے سرکار کا پسینہ ہے، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے سرکار کا پسینہ ہے، جس کے باعث ملے گی ہم کو نجات، جس کے باعث ملے گی ہم کو نجات، آل احمد وہی سفینہ ہے، آل احمد وہی سفینہ ہے، پاس جس کے بھی چشم بینا ہے، نعت سرکار بس کہوں گا وہی، یہ خود پہ اب آپ لوگوں کے لیے، نعت سرکار بس کہے گا وہی، جس کے دل عشق کا دفینہ ہے، جس کا دل عشق کا دفینہ ہے، پاس جس کے بھی چشم بینا ہے، بالیقین خوگر مدینہ ہے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و بھی تشریف لا رہے ہیں تاکہ اسی حساب سے پھر وقت کو جو ہے وہ کور کیا جائے۔ ویسے تو قبلہ صاحب کے بیٹھنے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، پھر بھی ضرور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرثیہ پڑھتا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ہم سب کے مرحومین کی طرف سے، قربتاً الی اللہ، درود بھیجیں مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے
صفا کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محمد وآل محمد بلند سلوات۔ جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، اتنا کرم ہے مومنوں، اتنی جفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ برقاتلان شہدائے دشت نئی نوالانت عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بولے حسین لاشائے
اکبر کو تھام کر پورا نبی ہے دیکھ لو یہ مصطفیٰ کے بعد پورا نبی ہے دیکھ لو. اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر یہ حوصلہ اسی میں تھا مشکل کشا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آیا بہت قریب نبی کا دم وصال شدت سے تپ کی اب میرے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آیا بہت قریب نبی کا دم وصال شدت سے تپ کے اب میرے مولا کا ہے یہ حال جلتا ہے جسم ضعف و نقاہت بھی ہے کمال پیغمبرز کا ہے یہ اشارہ بسد ملال رخصت ہیں اب جہان سے بابا فاطمہ ہم بھی شریک غم ہیں تیرے ہائے فاطمہ ہم بھی شریک غم ہیں تیرے ہائے فاطمہ بیٹی کے تھے یہ بہن کے بابا کدھر گئے معراج کو سدھارے کے خالق کے گھر گئے جنت بسائی اور مجھے برباد کر گئے آؤ حسن حسین کے نانا گزر گئے گردش کا رخ غضب ہے میری سمت پر پھر پڑا دوڑو مدینے والو فلک مجھ پہ گر پڑا دوڑو مدینے والو فلک مجھ پہ گر پڑا اے میرے فاقہ کش میرے نادار بابا جان بیواؤں بے کسوں کے مدد گار بابا جان ہے اجڑ گئی میری سرکار بابا جان بچے تڑپ رہے ہیں کرو پیار بابا جان بابا میرے حسن کو گلے سے لگائیے بابا حسین روتا ہے اٹھ کر منائیے بابا حسین روتا ہے اٹھ کر منائیے
زہر دغا سے غیر جو حال حسن ہوا، خنجر جگر پہ زینب مضطر کے چل گیا، کلثوم رو کے کہنے لگیں واہ محمدا، عباس نے بھی چا کے گرے بان کر لیا، تعبیر خواب سوچ کے بیتاب ہوتے ہیں، شبر کا حال دیکھ کے شبیر روتے ہیں، شبر کا حال دیکھ کے شبیر روتے ہیں، زینب کے بین سن کے مخاطب ہوئے امام، دار فنا میں زیست کی مدت ہوئی تمام، جانا ہے مجھ کو نانا کی خدمت میں لا کلام، رونا لکھا ہے تیرے مقدر میں صبح و شام، بی بی نہ رو کے پھٹتا ہے دل تیرے بین سے، تجھ کو ابھی بچھڑنا ہے بھائی حسین سے، تجھ کو ابھی بچھڑنا ہے بھائی حسین سے، جس دم حسن کو رو چکے ناموں سے مصطفیٰ، غسل و کفن سے ہو گئے فارغ شہ خدا، لے کر جنازہ خلف شہ شیر کبریا، قبر نبی کی سمت چلے خوش و اقربا، عورت کا لشکر آفت نشان لیے، ہر لشکری تھا ہاتھ میں تیر و کمان لیے، ہر لشکری تھا ہاتھ میں تیر و کمان لیے، اے مومنو اثر کو بتاؤ پے خدا، گھر سے نکل کے کوئی جنازہ بھی ہے پھرا، لیکن حسن کے ساتھ مدینے میں جو ہوا، راوی نے اس طرح سے ہے تاریخ میں لکھا، پیوستہ اس قدر تھے بدن میں حسن کے تیر، بھائی بہن نکال رہے تھے بدن کے تیر، بھائی بہن نکال رہے تھے بدن کے تیر، زہر دغا سے غیر جو حال حسن ہوا، صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ کے مطابق گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے جن احباب کی طرف سے مجلس کا اہتمام و انتظام کیا گیا ان کے تمام اعزاء و اقرباء مرحومین اور تمام شہداء راہ حق کی ارواح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات طعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ آج کی مجلس اعزاء دو ذوات مقدسہ کے مناسبت ختم مرتبت کی شہادت اور حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ عموماً ہم لوگ وفات یا رحلت کا لفظ استعمال کرتے ختم مرتبت کی ذات گرامی کے لیے، مگر یہ کہ اہل سنت بھی یہ روایتیں بیان کرنے لگے ہیں کہ خیبر کی یہودیہ نے جو زہر آپ کو دیا تھا اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوتے رہے اور اسی سبب سے آپ کی اس دنیا سے رحلت بھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ مسموم کیے گئے ہیں تو درجہ شہادت پر فائز ہو، ورنہ ایک دوسری تاریخ کی حقیقت کے مطابق محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی شہادت ہوتی تو یا تو زہر سے ہوتی یا تلوار سے ہوتی، دونوں شہادتیں ایک وقت میں جمع ہونا بن خیال محدث دہلوی ممکن نہیں تھا، تو اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں بچے حسن اور حسین ان کی شہادتیں میری شہادت ہے، جس میں ایک مسموم ہوا ہے اور ایک ذبح کیا گیا ہے، جبکہ یہ ان کا خیال میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ دونوں چیزیں یکجا بھی ہو سکتی ہیں، جیسا امیر المومنین کے ساتھ میں ہوا کہ زہر بھی اس تلوار میں بجھا ہوا تھا اور زخم تلوار سے لگایا گیا، تو تلوار کا زخم بھی تھا اور زہر کا اثر بھی تھا۔ اسی لیے میں نے تاریخ کا یہ رخ محدث دہلوی کے قول کے مطابق بیان کیا ہے، لیکن کم از کم اس سے یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ نبی کے یہ ایسے لال ہیں کہ ان کی حیات نبی کی حیات ہے، ان کی شہادت نبی کی شہادت ہے۔ ان کے قول کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حیات حسنین اور یقیناً جو بچے نبی کی آنکھیں ہوں، خود نبی ارشاد فرماتے ہیں حسنین میری آنکھیں ہیں، ان کی زندگی نبی کی زندگی ہے، ان کی شہادت نبی کی شہادت ہے۔ میں نے اس مجلس سے خطاب کے لیے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو بِإِذْنِ ہی، اس کی اجازت سے۔ تو اگر نبی 40 سال خاموش رہے تو نبی سے نہ پوچھئے کہ خاموش کیوں ہے، جب خدا کہے گا وہ دعوت دینا شروع کر دے گا، جب خدا کہے گا، کیونکہ نبی بلاتا ہی خدا کی طرف ہے بِإِذْنِ ہی، اس کی اجازت سے۔ اور خدا اب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی الفت مصطفیٰ
جس قلب میں گامزن ہو جائے وہ دل منور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی پھر تاریکی قلب میں باقی نہیں رہ سکتی ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ جسے خدا سراج منیر بنا کر کے بھیج رہا ہو اس کے قلب میں لوگوں نے تاریکی کہاں سے ڈھونڈ لی؟ قلب مصطفیٰ میں تاریک نقطہ کہاں سے آ گیا؟ محبت مصطفیٰ قلبوں کو منور کر دے تو قلب مصطفیٰ میں تاریکی نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ نقطے ہی کی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو. ہم نے نقطے کو تاریک نہیں دیکھا ہے، روشن دیکھا ہے. کیونکہ تاریخ اسلام میں کوئی بھی نقطہ اگر نظر آیا ہے تو وہ تاریک نہیں رہا ہے، وہ روشن رہا ہے. اور ایسا روشن رہا ہے کہ علی جیسا فخر اوصیہ کہتا ہے انا نقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جسے نبی کہتے ہیں انا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو جو نور سے نقطہ بنتا ہے وہ نقطہ تاریک نہیں ہوتا ہے، وہ خود بھی منور ہوتا ہے اور دلوں کو بھی منور کرتا ہے، دلوں کو بھی روشن کرتا ہے. لہذا اللہ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. کل یقیناً آپ نے نماز جمعہ کے سلسلے میں سورہ جمعہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہوگی. خدا ارشاد کیا فرماتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تمام وہ چیزیں کہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں یہ سب کے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. قبلہ تشریف لے بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں سب کیا کرتی ہیں؟ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں. وہ کون ہے؟ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. عظمت پروردگار کی تسبیح پڑھنے والی کائنات کی ہر مخلوق ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تسبیح پروردگار نہ کر رہا ہو. اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو دست مصطفیٰ پر اگر کوئی ذرہ آ جائے تو اسے دیکھ لو. حمد و ثنا کرتے ہوئے یعنی جہاں حمد بھی ہو اور نعت بھی ہو اسے ذرہ کہتے ہیں. تو ذرے بھی خالق کو بھی پہچانتے ہیں اور خالق کے محبوب کو بھی پہچانتے ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، خدا کے بنائے ہوئے ہیں. اور جب خدا کے بنائے ہوئے بھیجے گئے ہیں تو تاریخ یہ شاہد ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں انہیں پہچانتی ہیں، انہیں جانتی ہیں، ان کی معرفت رکھتی ہیں. اسی لیے دست نبی پر آنے والی ایک چونٹی بھی فخر محسوس کرتی ہے. جناب سلیمان نے جب چونٹیوں کے سردار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنوں سے کہہ رہی ہے کہ تم سب اپنی اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں لشکر سلیمان تمہیں ہلاک کر دے. یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ چونٹی کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر چونٹیوں میں بھی کسی کو قیادت ملتی ہے تو وہ اپنوں کی زندگی بچانے کا پیغام دیتا ہے، اپنوں کی زندگی بچانے کا پیغام دیتا ہے. جناب سلیمان نے اس کی باتیں بھی سنی، اٹھا کر ہاتھ پر رکھ لیا. اب پوچھا یہ بتا اس وقت تیرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟ کہا برا نہ مانے تو یہ ضرور کہوں گا آپ یقیناً فضا میں ہوں یا کسی اور منزل پر ہوں مگر میں اس وقت دستے نبی پر ہوں.
تو اگر دستے نبی پر چونٹی آ کر فخر محسوس کرے تو جسے نبی اپنے دوش پر سوار کرے، چہ جائے کہ روز عید حسنین کو بٹھلائیں یا روز فتح مکہ بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو اپنے دوش پر کھڑا کریں۔ یہ فخر، یہ عظمت، یہ منزلت کون ہے جو محسوس کر سکتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اس بات کا احساس اسے دلا رہی ہیں کہ جسے اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، جسے عقل و فکر و شعور عطا کی ہے، جسے اپنے لیے بنایا ہے، ہر شے کو اس کے لیے بنایا ہے۔ یہ سارے چیزوں کے پیغامات کس کے لیے ہیں؟ اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، ورنہ چینٹی کا واقعہ کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، نہ معلوم ہمارے قدموں سے کتنی کچل جاتی ہیں۔ لیکن پورا سورہ خدا نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بیان کر دیا۔ سورہ نمل یہ بتا رہا ہے کہ ایک چونٹی بھی اگر قائدانہ صلاحیت رکھتی ہو اور اپنوں کی حفاظت کے لیے گویا ہو رہی ہو تو اس کی گویائی کا تذکرہ خدا کر رہا ہے، اور وہ اپنی عظمتوں کو دستے نبی پر کھڑے ہو کر کے بیان کر رہی ہے۔ لیکن عزیزو اتنا ضرور سمجھنا پڑے گا کہ نبی کی صلاحیتیں کتنی ہیں کہ اگر چونٹی بھی گویا ہو تو وہ سن لیتا ہے۔ اگر ہدہد بغیر اجازت کے تمام پرندوں میں سے ایک پرندہ ہٹ جائے تب بھی نبی جان لیتا ہے۔ نبی ایسا نہیں ہے کہ بز میں سے کوئی ایک چلا جائے تو نبی نہ جان سکے۔ ایک بھی بندہ اگر جا رہا ہے تو اس کا علم نبی کو ہو رہا ہے، ایک گفتگو کر رہا ہے تو اس کا علم بھی نبی کو ہو رہا ہے۔ تو جو فخر سلیمان ہو اسے خدا کہہ رہا ہے میں نے اسے شاہد بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے شاہد بنا کر کے بھیجا، یہ تمہارا گواہ ہے، اور صرف ہمارا اور آپ کا گواہ نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ صرف امت ہی کا گواہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب میں ہر امت پر ایک گواہ بلاؤں گا اور ان سب پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے طلب کروں گا۔ ایسا نبی ہے جو انبیاء کی بھی گواہی دے گا اور امت کی بھی گواہی دے گا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جان لیجئے کہ نبی کی قوت سماعت کیسی ہوتی ہے اور نبی کی بصارت کیسی ہوتی ہے، فہم و فراست کیسی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ نبی گواہی دے گا تو نبی کی گواہی بارگاہ الہی میں اس سے بہتر کوئی اور گواہی نہیں ہے۔ اگر اچھائیوں کی تصدیق کر کے گواہی دے دے تو نجات کی ضمانت اس سے بڑی کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ میدان محشر میں ملائکہ کچھ لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہوں گے کسی اور طرف، نبی پوچھیں گے انہیں کہاں لے جا رہے ہو، کیونکہ یہ نبی کے امتی ہیں۔ یعنی سوال بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی اپنے ان امتیوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے، تم جانتے ہو میں نے اسے شاہد بنایا ہے، یہ سب جانتا ہے۔ ہم نے اسے رتب ولا یابس جس کتاب میں ہے وہ کتاب عطا کی ہے، ہم نے اسے ہر شے کا علم عطا کیا ہے، یہ ہر چیز کا جاننے والا نبی ہے۔ اتنا باعظمت نبی ہم نے اگر بھیجا ہے اور تمہاری گواہی دے گا تو یہ جانتا ہے یہ تم کیا اور تمہاری حیثیتیں کیا ہیں، یہ ایک ایک شے کی طہارت و خباثت سے آشنا ہے۔
ہر شے کی طہارت اور خباثت سے آشنا ہے. تبھی تو خدا کہتا ہے نا کہ میرا حبیب یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ ایک پیغام ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے. یاد رکھیے گا، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کہ خبیثوں کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے. یہ عجیب جملہ ہے. یعنی گھورے پہ سرسبز بہت اچھے لگتے ہیں ظاہراً، لیکن اس کی بنیاد گھورا ہے، نجاستیں ہیں بنیاد. اس کی جڑیں جہاں پر قائم ہیں اس کے نیچے خباثتیں ہیں. تو جہاں خباثتوں کی وجہ سے ظاہراً خوبصورتی نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود بھی اب یہ خدا بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اچھی لگیں، لیکن میری نگاہوں میں ان کی بنیادوں میں خباثتیں ہیں، اس لیے یہ طیب کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور حبیب کیسا ہے کہ جو ہر طیب کو حلال قرار دیتا ہے، ہر خبیث کو حرام قرار دیتا ہے. تو جو اشیاء کی طہارتوں اور خباثتوں سے آشنا ہو، وہ امت کے قلوب سے آشنا نہیں ہوگا، وہ امت کے حالات و واقعات سے آشنا نہیں ہوگا. اگر آشنا نہ ہوتا تو حذیفہ یمانی کو نام کیوں بتاتا؟ رازدار پیغمبر ہے نا، یمن کا رہنے والا رازدار پیغمبر بن گیا. فارس کا آنے والا سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن گیا. اور بزم میں مکے سے مدینے تک ساتھ رہنے والے کیسے کیسے تھے، ان کی کیا صورتحال تھی، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نبی کتنا عظیم نبی ہے. یہ ہر شے کی حقیقت سے آشنا ہے. اسی لیے خدا حکم دیتا ہے ہمیں اور آپ کو، وما عطاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اسے ترک کر دو. یعنی کلیہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا ہے. اب جو رسول تمہیں دے رہا ہو اسے اختیار کرنا ہے، اور رسول جس سے منع کر رہا ہو اسے پرہیز کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اسے نہیں اپنانا ہے. کیونکہ وہ حکم ہی دیتا ہے معروفات کا، روکتا ہے منکرات سے. وہ منکرات سے روکتا ہے اور معروفات کا. اور یہی صاحبان ایمان کی صفات ہیں. یعنی جو عمل پیغمبر ہے، جو عمل صاحبان عصمت ہے، وہی انداز صاحبان ایمان کا ہے. سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں اکثر بیان کر دیتا ہوں صاحبان ایمان کے سامنے، کیونکہ اس میں گفتگو مومنین کے لیے کی گئی ہے کہ مومنین کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے. ہم ولایت کی باتیں صرف مولا تک لا کر کے روک دیتے ہیں، ولایت کا سلسلہ اس سے آگے بھی ہے. ایک تو یہ عمومی ولایت ہوتی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے والدین کو اپنے بچوں پر، لیکن اس سے آگے مومنین کی بھی ایک ولایت ہے، اور وہ ولایت کا تذکرہ خدا سورہ توبہ میں کر رہا ہے. سورہ توبہ سمجھ میں نہیں آیا تو سورہ برات سمجھ لیجئے. ایسے تو برات اور تبرہ تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے نا، فروعات کی لسٹ میں ہوتا ہے، آسانی سے ذہن نشین ہوا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. توبہ آپ کون استغفار کی باتیں کریں؟ ہمیں جہنم تک آپ کو نہیں لے جانا، جنتی کے راستے دکھلا رہے ہیں. اور یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. کہ مومنین مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. میں نے لفظ کہ وہی استعمال کیا ہے جو آیت میں آیا ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض، بعض کے ولی ہیں.
یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات خدا بیان کر رہا ہے، اور یقیناً جب نبی اتنا عظیم ہو جس کی ولایت ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن وہ ولایت الہی کا سلسلہ ہے، وہ ولایت الہی ہے، اس کا مقام اور ہے، کیونکہ اس ولایت میں خدا کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ تو ولایت الہی اور ولایت رسول، ولایت ائمہ، یہاں تقابل نہیں ہو سکتا، یہاں مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت اپنی جگہ پر ہے، رسول کی ولایت اپنی جگہ پر ہے، اور امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی ولایتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مومنین کی ولایتیں جو آپس میں ایک دوسرے کو معروفات کا حکم دیتے ہیں۔ منافقین کا بھی اسی کے تھوڑے ہی سے آگے پیچھے تذکرہ ہے، اور اس میں خدا کیا کہتا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اولیاء کا لفظی استعمال نہیں کیا، جانتے ہیں یہاں ان کی کیا فکر ہے کہ کون ہمارا ساتھی ہے، کون ہمارا حمایتی، کون ہمارا ہمدرد ہے۔ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ آپ نکالیں کہ کیا گفتگو خدا نے کی ہے سورہ توبہ میں۔ اسی لیے کہا تھا جب ایک صاحب لے کر کے یہ سورہ چلے تلاوت کرنے کے لیے تو حکم پروردگار آ گیا، اے میرے حبیب یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو۔ اس سورے کو بیان کرنے کے لیے جرأت ہمت چاہیے، ایسے ہی اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نیچے سے کوئی بھی ٹوک کر کے کہہ دے گا ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھے، اب ہم ہی کو نصیحت کر رہے ہو۔ لہذا یہ دونوں تذکرے خدا نے سورہ توبہ میں جس انداز میں کیے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ خدا ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بالکل اپوزٹ مومنین ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، یہ منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروفات سے روکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہمیشہ بند رہتے ہیں، ان کے ہاتھ ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ یا یوں کہہ دوں کہ وہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں یا مرتضیٰ کے ہاتھ، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں یا مرتضیٰ کے ہاتھ، یہ بھی خدا کے ہاتھ ہے، وہ بھی خدا کے ہاتھ، اور چھینا جنہوں نے حق علی اپنے ہاتھ سے، اب تک بندھے ہوئے ہیں انہی اشقیاء کے ہاتھ۔ اب تک بندھے ہوئے ہیں انہی اشقیاء کے ہاتھ۔ تو یہ منافقین جتنے بھی نظر آئیں گے ان کی تاریخ یہی ہے، یاد رکھیے گا کہ انہیں اللہ نے واضح کر دیا ان کے ہاتھ سے انفاق نہیں ہوتا، یہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتے، لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نماز بھی قائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہی راہ خدا میں خرچ بھی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ایک پہلو کیا اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھئی ہمیں اور آپ کو دو ہی کام سونپے گئے، اتباع کرو اطاعت کرو، اتباع کرو اطاعت کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے محبت کرو۔ یہی پہلو ہے محبت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے نتیجے میں اتباع اور اطاعت ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ کرنے ہی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ اور بات ہے کہ جو جو نبی نے کیا ہے یا جو جو نبی نے کہا ہے یا جو جو ائمہ نے کیا اور کہا ہے وہ کیا کیا ہے اور ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اس علم کے لیے جس علم پر علی نے ناز کیا ہو۔ امیر المومنین سے منسوب ہے یہ دو شعر، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وأن العلم يبقى لا يزال۔
میں اپنے پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے میرے لیے علم رکھا ہے، میرے دشمن کے لیے مال رکھا ہے۔ کیوں راضی ہوں؟ اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جائے گا مگر علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو شے باقی رہنے والی ہو اس کی بقا پر علی ناز کرتا ہے۔ علم کی وہ دولت در اہل بیت سے حاصل کرنا ہے تاکہ اتباع اور اطاعت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر ہو سکے، اور اسی لیے ہم ناز بھی کرتے ہیں کہ ہمارا امام زمانے کے سب سے عالم ہمارا امام ہے۔ زمانے میں کسی اور کی زبان سے ہم نے سلونی نہیں سنا، ہمارا امام ہے جس نے کہا سلونی۔ اور یہ کون ہے؟ جو رسالت کا گواہ بھی ہے اور رسالت کا ناصر اور مددگار بھی ہے۔ اچھا، وقت میرے پاس بہت کم ہے، مختصر سی ایک بات کر کے مسائب کی طرف آؤں گا۔ اطاعت کرتے ہیں مومنین اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز میں ایک دعا مانگتے رہتے نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ پروردگار جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہی چاہیے نا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ نے کہیں تو بیان کیا ہوگا نا بھئی، قرآن میں اگر ربی اور ولا یابس ہے تو اللہ نے کہیں تذکرہ تو کیا ہوگا، اور اگر اللہ نے تذکرہ کیا تو ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ میں نے اسی لیے کہا نا علم کی ضرورت ہے، قرآن ہمیں پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی ہے۔ ہم کیوں نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے نا۔ اچھا، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے تدبر کریں گے اتنی ہی عظمت اہل بیت اور سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قصیدے ہیں۔ قرآن کی عظمتیں اہل بیت بیان کرتے ہیں، چجائے کے سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے پھر بھی نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتاتے ہیں عظمت قرآن کیا ہے۔ اور قرآن اہل بیت کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، چجائے کہ صرف سائل آ کر کے در سے روٹیاں مانگ کے لے کے چلا جائے اس کا بھی تذکرہ خدا قرآن میں کر دیتا ہے۔ تو قرآن ان کے قصیدے پڑھتا ہے اور یہ قرآن کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لہذا یہ عظمتیں دونوں ایک دوسرے کی۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے پروردگارہ تو نے کن پر نعمتیں نازل کی ہیں، اور جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیے ہیں ہمیں ان کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے۔ مومنین کا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں آخری جملے پہ بات کر رہا ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اس اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں خدا بیان فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ جب دعا مانگے نا کسی کے ساتھ ہونے کی تو انہیں پہچانے بھی نا کہ وہ کون ہے۔ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کون ہے سب سے بڑا صادق؟ صدیق اکبر کا لقب چرا لینا اور بات ہے لیکن ہونا اور بات ہے۔ جس کی محبت کرتے کرتے ابو ذر غفاری جیسا اس منزل پر فائز ہو جائے کہ خود صادق نبی یہ کہے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جتنا سچا میرا یہ ابو ذر ہے۔ اطاعت کے نتیجے میں جو صداقت کی اس منزل پر فائز ہو جائے تو نبی کی صداقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہ صداقت وہ صفت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری، یہ تذکرہ خدا بیان کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ قیامت کے دن بھی ملے گا، اور یہ سچائی ملے گی اسی نبی کے در سے، اسی نبی کے گھر سے
کہ یہ ہمارا اور آپ کا نبی اتنا سچا ہے کہ دشمن بھی جسے صادق اور امین مانتا ہو۔ مگر عزیزو، جس نبی نے ہمیں اخلاق و کردار اور عظمتیں اور فضیلتیں سکھائی ہیں، جس نے انسانیت کو جہنم کے کگارے سے لا کر کے صراط مستقیم پر لا کر ثابت قدم کر دیا، جناب زہرا نے یہ تو بیان کیا تھا نا، معلوم ہے تم کہاں کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں وہاں سے نکال کے کہاں پہنچایا۔ یہ جناب زہرا کا بیان بتا رہا ہے کہ عزیزو، نبی نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے انسانیت کو کتنی معراج بخشی ہے، کتنی عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ جو سینکڑوں سال چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کی سند عطا کر کے ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا ہے۔ یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی فضیلت ہے جو ہمیں اور آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، وہی نبی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، علالت ہے، نبی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جیش اسامہ کے ساتھ چلے جائیں یہاں سے، حکم دیتے ہیں مگر جانے والے جانا نہیں چاہتے۔ اطاعت، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اگر نبی پر ایمان ہے، کاغذ و قلم مانگی تھی نہیں دیا تھا، وقت آخر تو خیال کر لیتے، مگر وقت آخر بھی نبی کی بات پر عمل نہیں کیا گیا، اور نبی کی علالت جب زیادہ بڑھ گئی، جناب زہرا ہیں، آغوش جناب زہرا میں نبی کا سر ہے، آرام کر رہے ہیں۔ آنے والے نے دق الباب کیا، جناب زہرا کا جواب ہے واپس چلا جا، ابھی بابا آرام کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ سننے کے بعد تھوڑی دیر تو خاموشی طاری ہوئی، مگر پھر دق الباب ہوا۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا، جناب زہرا کا دل تڑپ گیا، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے چند قطرات رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ نبی نے آنکھیں کھول دی، میری بیٹی میرے ہوتے ہوئے گریا کرے، یہ نبی کو گوارا نہیں تھا کہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ کہا بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا جان مسلسل کوئی دق الباب کر رہا ہے، میں منع کرتی ہوں مگر اس کا اصرار بڑھتا جاتا ہے۔ کہا بیٹی تم نے اسے اجازت دے دینی ہے، کیونکہ یہ بغیر اذن پروردگار کے کچھ کرتا نہیں ہے، اور اگر اذن خالق مل جائے تو پھر کہیں رکتا نہیں ہے۔ سلیمان کہہ کر کے گئے تھے اپنی مملکت کا جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھو جب تک میں اجازت نہ دوں میرے پاس کوئی نہ آئے، لیکن جب خدا نے حکم دیا سلیمان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اللہ کا یہ نمائندہ گیا تھا اور ان کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ کے حبیب آپ نے در زہرا کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، آپ تو نماز فجر کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام کرتے رہے در زہرا پر، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، بڑی عظمتیں بیان کی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس در کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں انہی عظمتوں کو پامال کر دیا جائے۔ زہرا جانتی تھی میرے گھر کی عظمت کیا ہے، میرے در کی عظمت کیا ہے، کہ یہ ملک بھی آ کر کے ٹھہر گیا۔ تو نے سلیمان سے کہا تھا مجھے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اذن زہرا کے تو داخل نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا کی اجازت ہوئی، ارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزو بعض روایتیں کہتی ہے کہ زہرا 3 دن تک منتظر رہی،
نبی کا جنازہ رکھا رہا. ارے غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جنہوں نے نبی کا خطبہ سنا تھا, جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. آج مدینے میں نبی رخصت ہوا تو یہاں صورتحال یہ ہے, یتیمہ بیٹی باپ کے جنازے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کا انتظار کر رہی ہے, مگر کوئی نہیں آیا. 3 دن بعد بڑی مشکل سے امیر المومنین نے خاص اصحاب کو جمع کر کے نبی کو سپرد لحد کر دیا, یا یوں کہوں کہ نبی کے حجرے میں ہی نبی کی قبر بنا دی. کتنے جنازوں میں نبی شریک ہوئے, کتنے جنازوں میں کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں, کتنے جنازوں میں شامل ہو کر کے تسلیاں و تشفیاں دی, کتنے یتیموں کا سہارا نبی بنا. مگر ہائے جب زہرا یتیم ہوئی تو تاریخ کہتی ہے فدق چھین لیا گیا, دروازہ جلا دیا گیا, پہلو شکستہ کر دیا گیا, رخسار پہ تماچے بھی پڑے, بازو پر تازیانہ بھی مارا گیا. ارے نیل زہرا کے بازوؤں پر پڑا. اے عزیزو, اس گھرانے کی مصیبتیں بہت ہے, لیکن اسی مدینے میں آج ہی کی تاریخ سن 50 ہجریان پہنچی. 28 صفر کی تاریخ 50 ہجری جعدہ بنت اشعث نے امام حسن مجتبی کو جو زہر دیا, ارے جگر کے ٹکڑے تشت طلا میں گرتے تھے. تڑپ کے مولا کہتے تھے بہن زینب میری مدد کرو, بلائے تو کسے بلائے, جو گھر کی بیوی تھی اسی نے زہر دے دیا. ارے بہن آتی تھی جو تشت رکھا جاتا تھا, جگر کے ٹکڑے گرتے تھے, ارے بہن صاف کرتی تھی. میرا دل کہتا ہے امام حسن نے تاریخ کربلا مدینے میں لکھ دی ہے. یہ میرے جگر کے ٹکڑے جس طرح سے آج تشت طلا میں گر رہے ہیں, اسی طریقے سے کربلا میں میرے لال کا لاشا بکھرا پڑا ہوگا. مگر دوسری طرف مولا کی خواہش تھی اپنے بھائی حسین سے, بھیا حسین میری خواہش یہ ہے کہ مجھے نانا کے پہلو میں اگر جگہ مل جائے تو سپرد لحد کر دینا, مگر بھیا جنگ نہ کرنا. پہلا جنازہ بعد کے, ارے جب نواسے کا اٹھا نبی کے, تاریخ کہتی ہے کسی کا جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا, مگر حسن مجتبی کا جنازہ بیت الشرف سے نکلا تو, لیکن جب گھر میں واپس آیا تو تیر پیوست تھے, خون سے کفن آلود ہو چکا تھا. امام حسین آگے بڑھے, بھائی کے جنازے سے تیر نکالنے لگے. میں کہوں گا مولا ارے یہ مدینہ ہے, بھائی کا لاشا, بھائی تیر نکال رہا ہے, لیکن کربلا میں تیروں پر لاشا نہیں ہوگا. ارے لاشے پر جنازے پر تیر نہیں ہوں گے بلکہ تیروں پر لاشا ہوگا. اور شقی جب آگے بڑھے گا تو سینے کی بے ادبی, تیروں کا گزرنا, بہن کا چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ کہنا پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا, ماتم حسین یا حسین. یا حسین
محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ 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 آؤ تابوت محمد کا منہ کا بناؤ آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ 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 سب باتیں جی آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ 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 لوگو جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی فرش غم ایسے محمد کا فرش غم ایسے محمد کا بچھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ 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 لوگو ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو آؤ تابوت
का उठाओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ये सफे गम है मोहम्मद की नहीं, ये सफे गम है मोहम्मद की यहाँ फर्क नहीं। इसी सब पे जमाने को, इसी सब पे जमाने को बुलाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। सारी दुनिया को वफादारी, सारी दुनिया को वफादारी सिखाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। घर में है फातिमा ज़हरा के अंधेरा छाया, घर में है फातिमा ज़हरा के अंधेरा छाया। आज की रात चरागों को, आज की रात चरागों को बुझाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। सारी दुनिया को वफादारी, सारी दुनिया को वफादारी सिखाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आके पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे, आके पत्थर भी जो उम्मत को दुआ देते रहे। कैसे मोहसिन का ना एहसान, कैसे मोहसिन का ना एहसान बुलाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। आओ ताबूत मोहम्मद का उठाओ लोगो। या हुसैन, 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 या हुसैन। उनके ये बैन है कलम बैन। लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा। लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा। लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा। खुल्द में चैन मोहम्मद को नाया होगा। खुल्द में चैन
علی ہونگی زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا کانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ کیا زینب اجڑ گئی ہے سر کو بلا بتا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی پر شہزادہ بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی
قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، گھر میں آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر، کیسی شان آئی اولاد سیدہ پر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، جو گھر میں دو قدم